ایک ایسے انسان کی موت ہوئی ہے، جب یہ خبر میں نے سنی، جب سے میرا دل ابھی تک کانپ رہا ہے، میں تھر تھرا رہا ہوں۔ لیکن آپ تک یہ خبر پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے تو پہلے اس کی مدد کرو۔ مزارات پر جاؤ، بے شک اللہ کے بزرگ آپ سے خوش ہوتے ہیں، لیکن مزارات پر جو ہزاروں کی تعداد میں چادریں چڑھتی ہیں، اس کے بعد وہ چادریں ایک کمرے میں جا کر ڈال دی جاتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، وہ دوسری دکان پر بک جاتی ہیں۔ مزارات پر چادر چڑھانے سے پہلے ایسے لوگوں پر کمبل رضائی چڑھاؤ۔ اس موسم میں ایک غریب شخص اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے ایک رکشہ لے کر نکلا اور راستے میں سواری کے انتظار میں جاڑے میں ٹھٹر ٹھٹر کر رکشے پر ہی دم توڑ دیا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم فرمائے، ایسے غریبوں پر اللہ رحم فرمائے۔ ہم لوگ شادیوں میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم لوگ فالتو کی رسمیں میں کتنا پیسہ لوٹا دیتے ہیں، ہم مزارات پر جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں چادریں چڑھا دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ پڑوس میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جس کو ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے، جس کو چادروں کی، کمبلوں کی، رضائی کی اور کپڑوں کی ضرورت ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ غریبوں کی مدد کرو، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جی ہاں، غریبوں کی مدد کرو گے، آپ امیر پر امیر بنتے چلے جاؤ گے۔ حدیث پاک ہے، جس نے غریب کی مدد کری اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جس نے غریب پر 1 روپیہ دان کیا اللہ اس کو 100 روپے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت الشاہ حضور سید امین القادری صاحب کا ایک بہت اچھا بیان، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غریبوں کی مدد کے لیے ان کا خوبصورت بیان ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت کا یہ بیان۔ اللہ نے جو اپنے محبوب کو دی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال کیا۔ آپ دیکھیے کتنا خیال فرمایا۔ آج اگر کوئی غریب انسان، ایک حدیث پڑھوں گا پھر غریب نواز کی طرف آئیں گے، کہ اگر آج کوئی غریب انسان یا کوئی حاجت مند ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ، یہ معاملہ ہے، تو ہم بہت جلدی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں، یعنی اس کی حاجت کو پورا کریں، اس کے کام بنانے میں ہم تگ و دو کریں، تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو بس نماز روزہ ہی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت کو پورا کر دے، اس دن اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اس کی 100 حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مسلمان کی مدد کے لیے چلنا، یعنی کوئی آیا چلو یار میرا مسئلہ وہ حل کر دو، اور آپ کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ابھی آپ نے حل نہیں کیا، صرف چلے تو ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 1 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ یعنی سال بھر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اعتکاف کریں، اس کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کی مدد کے لیے چلنے پر، اور اللہ اکبر، اگر آپ نے اللہ اس کی مدد نہیں کی، آپ مدد کر سکتے تھے، آپ حاجت روائی کر سکتے تھے، آپ اس کا کام بنا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس آس لے کر کے آیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا، اور وہ اس کی آس پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کی آس توڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور اس کی بھی آس توڑ دے گا، اور اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ سوچئے، یہ ہے آج مسلمان در در کی ٹھوکر نہ کھاتا اگر ایک دوسرے کی مدد کرتا۔ آج ایک دوسرے کی مدد، بلکہ لوگ سگے بھائی کی مدد نہیں کرتے، سگے بھائیوں کے اندر اس قدر اختلاف ہوتا جا رہا ہے، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، باپ بیٹے میں مدد کا جذبہ نہیں ہے، بہن بہن میں مدد کا جذبہ نہیں ہے۔ آؤ ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک دن
اللہ کے سبحان رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھجور پکنے کے وعدے پر کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا، اور ہوا یہ کہ ہوائیں ایسی چلی اور موسم ایسا ہوا کہ میرے باغ میں جو کھجوریں آنی تھی وہ آئی تھی تو پکنے سے پہلے ہی وہ جھڑ جھڑ کے ٹوٹ کر کچی کچی گر گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسان لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ کسان ہیں، کہ اگر وہ پھل پکنے سے پہلے بارش ہو جائے تو ہوا تیز سے چلے تو کچے پھل ہی ضائع ہو جاتے ہیں، کھیتی خراب ہو جاتی ہے، تو جو امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجور کا باغ تھا بہت بڑا، انہوں نے کھجور پکنے کے وعدے سے قرضہ لیا تھا، لیکن ہوائیں چلی، کچی کھجوریں ہی ٹوٹ گئی اور وہ جو پھول تھے وہی ختم ہو گئے۔ سبحان اب یہ اللہ تھا سبحان کہ اللہ، وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا، تو یا رسول اللہ اب وہ بہت تنگ کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ دیتے جابر میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں نماز پڑھانے آیا ہوں، یہ قرضوں کے معاملے میں میں شریک ہونے نہیں آیا ہوں، لیکن قربان میرے آقا کی شان سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے قرضے کے معاملے میں خود سے چل کر، جن کی چوکھٹ پر چل کر سدرۃ المنتہا کی جبریل امین بار بار آتے ہیں۔ جبریل جس کی چوکھٹ پہ چکر لگاتے ہیں وہ رسول ایک یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اپنی خاطر نہیں بلکہ ایک مسلمان اپنے صحابی اپنے غلام کی خاطر سرکار چل کر جا رہے ہیں۔ بتائیں مسلمانوں، کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبات ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ احساسات ہیں؟ سبحان اللہ سبحان یہ احساسات ہمارے اندر نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف داڑھی کا نام دین، صرف ٹوپیوں کا نام دین، صرف تسبیحوں کا نام دین، یاد رکھنا دین وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا ہے، دین وہ ہے جس کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام ایک یہودی کے دروازے پہ چل کر کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو جابر کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہاری چوکھٹ پہ چل کے آیا ہوں کہ تم اس کی قرض کی مدت بڑھا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پر آئے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن میں اب اس کی کوئی مدت نہیں بڑھا سکتا کیونکہ میں پہلے کئی بار ان کو مہلت دے چکا ہوں، مدت بڑھا چکا ہوں، اب میں مزید ان کو کوئی مدت اور مہلت نہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ قرض اب نہیں دے گا تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ چکا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اب میں کوئی مہلت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے سے واپس لوٹے، اس نے نہیں مانا سرکار کی بات۔ حضرت جابر کا چہرہ اتر گیا، چہرہ چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اب گھر نہیں گئے، ان کے باغ میں گئے۔ سرکار میں کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک بار میں اکیلے جاتا ہوں، دوسری مرتبہ میرے اور آپ کے آقا پھر اس یہودی کے دروازے پر چل کر گئے۔ مسلمانوں، کیا یہ سنت نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ چل کر کے جانا، کسی کی مشکل کشائی کے لیے، کسی کی حاجت روائی کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، بولو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان مشکل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کیا کبھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف دور کر دیں، ہم اس کی مشکل دور کر دیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم ریاکار ہو گئے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم منافقت کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے جیتے تو ہم ان رات کی تنہائیوں میں جو لوگ سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے وجود پہ کمبل ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں
تو سبحان راستے میں پڑے رہنے والے فقیروں کے پاس بیٹھ کر ہم انہیں کھانا کھلا دیتے. لیکن ہم یہ سب کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کام وہاں کرنا ہے جہاں ہماری تصویریں چھپی ہیں. ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں ہمارے نام کے نعرے لگنا ہے. ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں میں سیٹ صاحب کہہ کے پکارا جانا ہے. مگر یاد رکھنا تصویریں چھپانے کے لیے کرو گے، سیٹ صاحب کہلانے کے لیے کرو گے اور نعرے لگوانوں کے لیے کرو گے، اللہ کہے گا جس کے لیے کیا تھا وہی سب دے دیا، یہاں کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے کرو گے تو پھر سیٹ صاحب تمہیں وہاں کہہ کے پکارا جائے گا، اعزازات وہاں دیے جائیں گے، انعامات وہاں دیے جائیں گے. ہاں قوم کی ٹھیک ہے، اللہ حافظ.